بظاہر ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان 1947 میں بنا اور سبھی شہر بھی اسی وقت بنا دیے گئے، لیکن پاکستان کی تاریخ تو 70-72 سال پرانی ہے اور پاکستان کے شہروں کی تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے۔ اور آج ہم آپ کو پاکستان کے ایسے ہی شہر کی سیر کروانے جا رہے ہیں جس نے بڑے بڑے صوفی بزرگوں کو اپنے آنگن میں لیا ہوا ہے۔ اس شہر کی ہم آپ کو تاریخ سے بھی آگاہ کریں گے اور آپ لوگوں کو یہ بھی بتائیں گے کہ اگر آپ لوگ ملتان جائیں تو کس چیز کو ضرور کھائیں۔ مزید ڈسکشن سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو ملتان کی ہسٹری کے بارے میں بتاؤں تاکہ آپ لوگوں کے نالج میں اضافہ ہو۔ محمد بن قاسم عظیم مسلمان جنرل نے 712 میں بر صغیر پر حملہ کیا اور سندھ اور ملتان کو فتح کیا۔ ایک زبردست اور لمبی لڑائی کے بعد یہ شہر فتح ہوا جو 7 دن تک جاری رہی۔ جنگ میں مسلم فوج کے متعدد معزز افسران نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، لیکن ہندو فوج کو پھر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ جواہر البحور جو کہ عربی تاریخ کے مصنف ہیں، اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اس وقت ملتان کو ہاؤس آف دا گولڈ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ جی ہاں، وہاں پر ایک بہت بڑا مندر تھا جسے سن مندر بھی کہا جاتا تھا، اتنا بڑا کہ 6000 رہائشی نمازی اس میں مقیم تھے۔ ملک کے کونے کونے سے ہزاروں افراد زیارت کرنے کے لیے اس جگہ تشریف لائے تھے اور وہ اس کے گرد چکر لگاتے اور داڑھی اور سر منڈواتے تھے۔ ملتان منصورہ سے تعلق رکھنے والے 15 سندھی باشندے ہیں۔ المسلمین کی سرحدی مقامات اور اس کے پڑوس میں 1,20,000 شہر اور دیہات ہیں۔ المسعودی نے اس بت کے بارے میں بھی ذکر کیا ہے اور بتایا ہے کہ ملک کے دور دراز علاقوں میں رہنے والے لوگ زیارت کے لیے ملتان کا سفر کس طرح کرتے ہیں اور اپنی پریشانیوں اور مذہبی ذمہ داریوں کی تکمیل کے بعد وہ اس سے پہلے رقم، قیمتی پتھر، ہر طرح کی خوشبو اور مسببر کی لکڑیاں پیش کرتے ہیں جو ہندوستان کے تمام حصوں سے اس کے پاس آتے ہیں۔ افغان بادشاہ سلطان سبکتگین نے ملتان فتح کیا، لیکن 4 سال بعد ہی اس کو کرمتی قبیلے کے ایک سردار نے فتح کیا جس نے کچھ عرصہ اس پر حکومت کی۔ محمود غزنوی نے پہلی بار ملتان پر حملہ کیا، اسے فتح کیا اور بہت سے ہندو مندروں کو مسمار کر دیا۔ انہوں نے مشہور سندھ مندر کو بھی مسمار کیا۔ ملتان کی تاریخ اتنی وسیع ہے کہ اسے ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ ملتان میں سیاسی لحاظ سے دیکھا جائے تو بہت بڑے بڑے نام آپ کو آج کے دور کے ملیں گے۔ ملتان جنوبی پنجاب کو ایک خوشحال شہر ہونے کی وجہ سے بہاولپور کے ساتھ دارالحکومت بنانے کے معاملات میں بھی الجھا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کو ملتان میں صوفیزم بھی بہت زیادہ دیکھنے کو ملے گی کیونکہ اس دھرتی پر بہت نامور شخصیات مدفون ہیں اور ان کے مزارات پر ہر سال عرس پر لاکھوں زائرین حاضری کے لیے ملک کے مختلف حصوں سے تشریف لاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ملتان کا سفر کرتے ہیں تو پھر ملتان کا سوہن حلوہ کھائے بغیر واپس نہیں آئیے گا، نہیں تو آپ کا سارا سفر ہی کرکرا سا ہو جانا ہے۔ جی تو پیارے دوستو، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج کے لیے صرف اتنا ہی، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔